ذمہ دار ہیں۔ آج اگر ہمارا بچہ، آج اگر ہمارا ٹیچر، آج اگر ہمارا کوئی بھی پاکستانی محفوظ ہے تو وہ محض صرف تعلیمی ادارے ہیں جہاں محفوظ ہے، لیکن جب بھی شب خون مارا جاتا ہے تو تعلیمی اداروں پہ مارا جاتا ہے۔ ارے بھائی جلسہ جلوس تم بند نہیں کر رہے ہو اور ڈنڈا لے کے پھر دوبارہ تعلیمی اداروں کے پیچھے آ گئے ہو۔ اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے، آپ نے سمارٹ سلیبس بھی کر دیا، اس کے باوجود بھی سیشن کے اندر دن کچھ نہیں بچے، آپ پھر بات کر رہے ہیں کہ جناب تعلیمی ادارے بند کر دو۔ کیوں بھائی؟ کیا قصور ہے ہماری اولادوں کا؟ ہمارا وہ 7.5 کروڑ بچہ جن کو تم نے 8-10 ماہ تعلیم کے زیور سے دور رکھا، پوری دنیا اس وقت سیکنڈ ویو میں ایک ایسا آپ کا کنٹری نہیں ہے کہ جس نے تعلیمی ادارے بند کیے ہوں، تو پاکستان کیوں؟ اس وقت ان 15 لاکھ ٹیچر میں سے ابھی بھی 7 لاکھ میرا ٹیچر بے روزگار ہے۔ آپ ان کو کیوں نہیں ان کا حق لینے دیتے؟ میرے بچے کو 25A آرٹیکل اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے، آئینی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو تم میری اولادوں کو گھروں میں تعلیم دو، اور وہ آپ دیں گے نہیں کیونکہ آپ کا آن لائن فیسلٹی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے پاس تعلیم گھر موجود ہے۔ ان حالات کے اندر جب آپ کے پاس نہ تو تعلیم دینے کا کوئی پلیٹ فارم موجود ہے، یونیسکو، یونیسیف اور آپ نے یہ دیکھا UNO، ورلڈ بینک، ان سب کی یہ ایڈوائزری ہے کہ تعلیمی نقصان جو اب تک ہو چکا ہے یہ کرونا سے، کووڈ سے بڑا نقصان ہے، لہٰذا کسی بھی صورت میں تعلیمی ادارے بند نہ کیے جائیں۔ یہ انٹرنیشنل ایڈوائزریز ہیں۔ اس وقت جو WHO ہے اور جو یونیسیف ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 36 لاکھ بچوں میں سے ایک بچے کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا جو 1% میرا پیرنٹ جو ہے گیلپ سروے کے مطابق اور بہت سے دیگر سرووں کے مطابق وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے بچوں کو تعلیمی حق دو، ان کو تعلیم دو، ان کے تعلیم کے دروازے بند نہ کرو۔ لیکن آپ لوگ کیوں اس تعلیم کے پیچھے پڑ چکے ہیں؟ ابھی میرا وزیر تعلیم پنجاب اور وزیر تعلیم سندھ یہ کہہ چکا ہے کہ ونٹر ویکیشن نہیں ہوں گی۔ ابھی میرا جو ہے وہ باقی جو لوگ ہیں ارباب اختیار، ابھی میرا پرائم منسٹر کہہ چکا ہے کہ اس تعلیمی ادارے بند نہیں ہوں گے۔ تو کیوں آپ پھر یہ انسرٹنٹی کریٹ کر رہے ہیں؟ کیوں آپ بار بار ہمارے لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ تعلیم سے دور ہوں؟ پیرنٹس کو ہم اعتماد دے رہے ہیں، پیرنٹ اپنے بچوں کو اعتماد کے ساتھ بھیج رہے ہیں، روز کوئی خبر اٹھتی ہے، روز کوئی منسٹر اٹھتا ہے، روز کوئی نہ کوئی ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے جس سے انسرٹنٹی کریٹ ہوتی ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا کے، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہیں، UK ہے، USA ہے، تعلیمی ادارے کھلے ہیں۔ ہم اپنے ایشیا میں دیکھتے ہیں، انڈیا، ایران، چائنا، تعلیمی ادارے کھلے ہیں، بنگلہ دیش، تعلیمی ادارے کھلے ہیں۔ آپ چلے جائیں ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، آپ وہاں دیکھیں تعلیمی ادارے کھلے ہیں، ہانگ کانگ میں کھلے ہیں، تائیوان میں کھلے ہیں۔ تو میرے بچوں کو کیوں حق نہیں؟ رشیا میں کھلے ہیں، میرے بچے کو کیوں حق نہیں؟ اس لیے ان حالات میں ہم استدعا کریں گے جناب پرائم منسٹر صاحب آپ سے، جناب چیف جسٹس صاحب آپ سے، جناب آرمی چیف آپ سے، تمام گورنر صاحبان سے، تمام چیف منسٹر صاحبان سے کہ خدا کے لیے ہماری اولادوں کو پڑھنے دو، انہیں جینے دو، ان کو استاد دو، ان کو کلاس روم دو، ان کو تعلیمی ادارے دو تاکہ وہ بھی اپنا تعلیم کا آئینی حق حاصل کر سکیں۔ آپ سے التماس ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کو ریویو کریں، اس تجویز کو آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن پورے ملک کے اندر مسترد کر چکی ہے۔ سندھ والے منسٹر نے واضح کیا ہے کہ وہ چھٹیاں نہیں کریں گے، پنجاب کہہ چکا ہے چھٹیاں نہیں کریں گے۔ ونٹر ایریا میں ویسے بمشکل 15 دسمبر کو چھٹیاں ہو جانی ہیں، تو ویسے ہی 1 ماہ آخری بچا ہے، سلیبس کمپلیٹ نہیں ہے۔ آپ کی جو بلوچستان کا سیکٹری ایجوکیشن ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرتا پھرتا ہے کہ بغیر ایگزام کے وہ ہم پروموٹ کریں گے۔ خدا کے لیے پچھلا سال بھی آپ نے تعلیم کا بیڑا غرق کیا، آپ نے یہ سال بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ لہٰذا ایک بات ہم واضح کر دیں کہ انشاءاللہ آپ تعلیمی ادارے بند نہیں ہوں گے، اور دوسری بات ہم واضح آپ کو یہ بھی کر دیں کہ جو آپ سے جو استدعا ہے وہ 7.5 کروڑ بچوں کے تعلیمی حق کے لیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے ان تعلیمی اداروں کی ضرورت نہیں تو ٹھیک ہے، ہم پرائیویٹ سیکٹر کوئی نہ کوئی اپنے روٹی روزی ڈھونڈ لیں گے، لیکن میرے 7.5 کروڑ بچے کو، جو ایک عام انسان کا بچہ ہے، جو غریب کا بچہ ہے، عام پاکستانی ہے،
اس کو اس کے دروازے تک اپنا آئینی حق لینے کا حق ہے، وہ ان کو تمہیں حق دینا ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع کے اوپر پھر ایک دفعہ میں صدا کروں گا چیف جسٹس آرمی چیف اور پرائم منسٹر، خاص طور پہ NCOC کے اراکین کو، یہ اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، اگر وہ جلسے برقرار رہیں گے اور تعلیم کے اور باقی شعبہ جات کے دروازے آپ بند کریں گے تو شاید کرونا تو کسی کو کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن بھوک، بے روزگاری ضرور کہے گی، بربادی ضرور ہوگی، اور ہمارا پاکستانی جو مر رہا ہے اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو کرونا پھیلا رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تمام یہاں میڈیا تشریف لائے، اور آپ کی وساطت سے ہم نے اپنی استدعا آپ کے ذریعے ارباب اختیار تک پہنچا دی۔ آج پورے پاکستان کے اندر پریس کانفرنسز کے ذریعے ہم اپنا میسیج ارباب اختیار تک پہنچا رہے ہیں۔ آج لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، گلگت اور میرپور اور مظفر آباد، تمام بڑے شہروں میں، چاہے وہ ملتان ہے، چاہے وہ راولپنڈی ہے، چاہے وہ فیصل آباد ہے، چاہے وہ سکھر ہے یا حیدرآباد ہے، ہماری پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور جس کا بنیادی مقصد ارباب اختیار کو اپیل کرنا اور التجا کرنا۔ اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ ہماری درخواست پہ، ہماری التجا کو جو مد نظر رکھا جائے گا، یا آج ہمارے یہاں پیرنٹ بھی نمائندے یہاں کھڑے ہیں، یہاں پہ تعلیم سے وابستہ لوگوں کے بھی نمائندے کھڑے ہیں، ہمارے پاس یہاں ٹیچرز بھی کھڑے ہیں، ان سب کی موجودگی میں اور آپ کی یہاں موجودگی میں ہم درخواست کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر تمام ارباب اختیار سے کہ اگر آپ اس ملک پہ رحم کریں، ایک تو جلسے جلوس اور جو اصل کرونا پھیلانے کے ذمہ دار ہیں تمام سیاسی قائدین سے بھی التجا ہے کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ دوسری بات کہ اگر آپ نے یہ سلسلہ بند نہیں کیا اور تعلیمی اداروں کو برباد کرنے کے لیے دوبارہ بند کرنے کی آپ نے یہ پلاننگ کی، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم اپنا آئینی حق احتجاج کا رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جب ہمارے وزراء خود مان رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے بہترین پرفارم کر رہے ہیں، SOPs کا خیال کر رہے ہیں، تو ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری التجا اور درخواست کو ضرور جو ہے وہ عزت افزائی کریں گے، اور اس سے اگلے جو فیز ہیں اس کی نوبت نہیں آئے گی، اور ادروائز ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا حق لینے کے لیے یقیناً اپنا تمام آئینی اور قانونی حق جو ہے وہ انشاءاللہ استعمال کریں گے۔ اعتراف ہے کہ تعلیمی ادارے ذمہ دار ہیں۔ آج اگر ہمارا بچہ، آج اگر ہمارا ٹیچر، آج اگر ہمارا کوئی بھی پاکستانی محفوظ ہے تو وہ محض صرف تعلیمی ادارے ہیں جہاں محفوظ ہے، لیکن جب بھی شب خون مارا جاتا ہے تو تعلیمی اداروں پہ مارا جاتا ہے۔ ارے بھائی جلسہ جلوس تم بند نہیں کر رہے ہو اور ڈنڈا لے کے پھر دوبارہ تعلیمی اداروں کے پیچھے آ گئے ہو، اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے آپ نے سمارٹ سلیبس بھی کر دیا، اس کے باوجود بھی سیشن کے اندر دن کچھ نہیں بچے، آپ پھر بات کر رہے ہیں کہ جناب تعلیمی ادارے بند کر دو۔ کیوں بھائی؟ کیا قصور ہے ہماری اولادوں کا؟ ہمارا وہ 7.5 کروڑ بچہ جن کو تم نے 8-10 ماہ تعلیم کے زیور سے دور رکھا، پوری دنیا اس وقت سیکنڈ ویو میں ایک ایسا آپ کا کنٹری نہیں ہے کہ جس نے تعلیمی ادارے بند کیے ہوں، تو پاکستان کیوں؟ اس وقت ان 15 لاکھ ٹیچر میں سے ابھی بھی 7 لاکھ میرا ٹیچر بے روزگار ہے، آپ ان کو کیوں نہیں ان کا حق لینے دیتے؟ میرے بچے کو 25A آرٹیکل سٹیٹ رسپانسبلٹی ہے، آئینی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو تم میری اولادوں کو گھروں میں تعلیم دو، اور وہ آپ دیں گے نہیں کیونکہ آپ کا آن لائن فیسلٹی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے پاس تعلیم گھر موجود ہے۔ ان حالات کے اندر جب آپ کے پاس نہ تو تعلیم دینے کا کوئی پلیٹ فارم موجود ہے، یونیسکو، یونیسیف اور آپ نے یہ دیکھا UNO، ورلڈ بینک، ان سب کی یہ ایڈوائزری ہے کہ تعلیمی نقصان جو اب تک ہو چکا ہے یہ کرونا سے، کووڈ سے بڑا نقصان ہے، لہٰذا کسی بھی صورت میں تعلیمی ادارے بند نہ کیے جائیں۔ یہ انٹرنیشنل ایڈوائزریز ہیں۔ اس وقت جو WHO ہے اور جو یونیسیف ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 36 لاکھ بچوں میں سے ایک بچے کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا جو 1% میرا پیرنٹ جو ہے گیلپ سروے کے مطابق اور بہت سے دیگر سرووں کے مطابق وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے بچوں کو تعلیمی حق دو، ان کو تعلیم دو، ان کے تعلیم کے دروازے بند نہ کرو۔ لیکن آپ لوگ
کیوں اس تعلیم کے پیچھے پڑ چکے ہیں.